اب تھوڑا سا آتے ہیں بچوں کی طرف کہ بچوں کو کس ایج میں برش سٹارٹ کروانا چاہیے؟ جی بچوں کو تو دیکھیں جی اورل کیوٹی میں جب بھی دانت ایرپٹ ہو جائے تو آپ برش کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں بینگ اے ڈینٹسٹ جو ہے. اچھا اورل کیوٹی جب میں جو ہے ایون جو ہے کچھ ہم یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں بیفور جو ہے ایرپشن آف دا ٹیتھ یا ٹوتھ جو ہے تب بھی اورل ہائیجین کو آپ کو مینٹین کرنا چاہیے. بچوں کے کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچوں کی جو دودھ پیتے بچے ہیں ان کی ٹنگ ہمیشہ کوٹڈ ہوتی ہے, لائک اس کے اوپر جو ہے وہ فنگل گرو کر جاتی ہے, اس کو ہم اپنی زبان میں کینڈیڈیاسس کہتے ہیں. اور کینڈیڈیاسس کو آپ نے اکثر اپنی ماؤں کو دیکھا ہوگا, جیسے میں اگر ریکال کروں اپنی مدر کو تو اس وقت سلیکان برش نہیں ہوتے تھے. سلیکان برش ایسا ہوتا ہے کہ مدرس آج کل کے دور میں اپنے فنگر کے اوپر سلیکان برش چڑھا لیتی ہیں کہ وہ دوسرا برش نہیں ہوتا, ظاہر بچہ وہ کرنا ہی نہیں دے گا, تو وہ فنگر سے ہی گمز کو جو ہے مائیں کلین کرتی ہیں. اور سیکنڈلی ان کی ٹنگ کو کلین کرنا از اے ویری امپورٹنٹ جو ہے. تو میں اگر اپنی والدہ کا دیکھوں جو ہے بیک گراؤنڈ جو ہے, تو میری والدہ ہمیشہ ایک چھوٹا سا ٹاول ہوتا تھا ان کے پاس جو ہے, تو ہماری جب چھوٹے تھے جب ہم برش نہیں کرتے تھے تو میں نے اکثر دیکھا چھوٹے بچوں کو ان کی ٹنگ کو کلین کرتے ہوئے جو ہے تو اس سے اس کی چیز کی سگنیفیکینس پتہ چلتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پرانے دور کے بندوں کو جو ہے اورل کیوٹی کی اہمیت پتہ نہیں تھی, اس وقت اور تھا ابھی اور ہے. تو ویسے رفلی کیا ایج ہے جس ایج پہ بچے کو کہیں اب نارملی ہم جو ہے یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ونس جب ٹوتھ ایرپٹ کر جائے تو آپ برشنگ کرنا سٹارٹ کر دیں جو ہے. ٹھیک ہے, نارملی جو فرسٹ ٹوتھ ایرپٹ کرتا ہے وہ 6 month کے اندر ایرپٹ کرتا ہے بچوں کا. لیکن آج کل کے دور میں جو ہے وہ کافی سارے جو ہے فیکٹرز ہیں کہ ڈائٹ ہے, جینیٹکس ہیں, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. اگر آپ کی ڈائٹ اور جینیٹکس جو ہیں لائک 6 month میں بھی ایرپٹ کر سکتا ہے, یہ ایون 8 months کے اندر بھی ایرپٹ کر سکتا ہے, تو ہم اپنی جو ہے ڈینٹسٹی کی لینگویج میں ہم اس کو لیتے ہیں, ایک کہتے ہیں کرونالوجیکل ایج اور دین از دا ڈینٹل ایج. بیسیکلی جب ٹوتھ ایرپٹ کرتا ہے بیسیکلی جو ہے تو وہ ہم کمپیئر کرتے ہیں ود دا کرونالوجیکل ایج جو ہے. نارمل جو لٹریچر کے اندر چیزیں پہلے سے جو پبلش ہیں وہ 6 months ہی تھیں, لیکن ابھی ہے بینگ پریکٹسنگ فرام دا پاسٹ 10 years جو ہے میں کافی ساری چیزیں آبزرو کرتا ہوں, یہ پیٹرن چینج ہو چکا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اورل کیوٹی کے اندر بچوں کا دانت 8 months میں آ رہا ہے, 9 months میں آ رہا ہے, تو اس کے اندر کافی فیکٹرز انوالو ہیں. جینیٹکس تو ہے ہی ہیں, دوسرا ڈائٹ بھی ہماری چینج ہو چکی ہے. تو جب بھی فرسٹ دانت ایرپٹ کر جائے اورل کیوٹی کے اندر تو برش تو لازمی ہو جاتا ہے. اب نہیں, اب یہ تو پیرنٹس کریں گے نا. جی ہاں جی. بچہ خود کب سے اسٹارٹ؟ بچہ نارملی جو ہے 2 years کی ایج میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بچے کو ہیبٹ ڈیولپ کریں کہ وہ برشنگ کرنا سٹارٹ کر دے. ٹھیک ہے, کیونکہ بچوں کا جو ہے اگر ہم بات کریں اسپیشلی برش کی تو ہم بچے کو شروع میں سافٹ برش ہی دیتے ہیں. دیکھیں بچہ دیکھیں جب وہ اورل کیوٹی کے اندر برش لے کے جائے گا, اگر تو اس کا سافٹ برش نہیں ہے, ہارڈ برش ہے, وہ چانسز ہیں کہ اپنی اورل کیوٹی میں جیسے سافٹ ٹیشو ہے, جیسے آپ کے گمز ہیں, وہ اس کو ہرٹ نہ کر لے. تو سافٹ برش وہ بچہ لگا بھی رہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر جو ہے, اور نہ ہی وہ اورل کیوٹی میں دانت وغیرہ یا گمز وغیرہ کو ہرٹ کرے گا. اب سیکنڈ چیز آ جاتی ہے کہ بچوں کا ٹوتھ پیسٹ جو ہے. اب بچوں کے کیسز میں جو ہے ٹوتھ پیسٹ کے اندر جو سب سے زیادہ ہمیشہ ڈیبیٹیبل بات رہی ہے تھرو آؤٹ جو ڈینٹسٹری جو ہے وہ فلورائڈ کانٹینٹ ہے. فلورائڈ بیسیکلی جیسے آپ نے ڈیفینیٹلی اگر آپ کو آئیڈیا آف سائنسز, جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہے فلورائڈ جو ہے جیسے فلورین جو ہے بیسیکلی پیریوڈک ٹیبل کے اوپر ایک ایلیمنٹ ہے, جیسے کلورین ہے, ڈیفینیٹلی جو ہے یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو فلورائڈ بیسیکلی جو ہے کانٹینٹ از ویری امپورٹنٹ. اس میں بچوں کے کیسز میں ہمیشہ فلورائڈ کانٹینٹ کم ہوتا ہے اگر بڑوں کے کیسز کی بات کریں, تو اس لیے بچوں کا ٹوتھ پیسٹ وہ الگ ہوگا اور بڑوں کا ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں اسٹیٹکس کی طرف. جی جی, جو کہ آپ کی پریکٹس بھی ہے بحریہ ٹاؤن لاہور میں آپ بیٹھتے ہیں. تو اسٹیٹکس میں کیونکہ لوگ انٹرنیشنلی نارملی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو انشورنس کور نہیں کرتی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مرض تو نہیں ہے نا, کوئی بیماری نہیں ہے, یہ تو آپ شوق پہ چیزیں کروا رہے ہیں. کون کون سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, کیا کیا مسائل لے کے آتے ہیں؟ مطلب کچھ لوگ, مجھے ایک دفعہ ایک میسج آیا تھا, میں نے آپ کو اسکرین شاٹ بھی بھیجا تھا, کسی ڈینٹسٹ کا تھا کہ آپ میرے پاس آئے, میں آپ کا وہ کوئی اسمائل ہم بہتر کر لیں گے. تو پھر بڑا اچھا, میں نے کہا نہیں, میں اس طرح نہیں, مجھے ٹریٹمنٹ اس طرح کی میں نہیں لیتا اسٹیٹکس وغیرہ. ایسیٹکس کی بات کریں تو زیادہ جو کانشیس پیپل ہیں, اگر ہم بات کریں شوبز سے, جیسے آپ کا تعلق ماشاءاللہ شوبز سے ہے, میں نارملی ٹھیک ہے. تو شوبز کے جو ہے بندے وہ زیادہ کانشیس ہوتے ہیں, اور سیکنڈلی جو ہے جن کا سوشلی انٹریکشن زیادہ ہے, جیسے اب ٹیچرز کی بات کر لیں تو اس کا ایک کلاس روم کے اندر انٹریکشن ہوگا, شوبز کے بندے ہیں ان کا انٹریکشن ہے.
یا پھر فیمیل جو ہے دے آر ویری کانشیس اباؤٹ دیئر ایستھیٹکس، لائک جو ہے اگر ان کی ماشاء اللہ اگر وہ بیوٹی پارلر پہ جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی دانت بھی سیدھے ہونے چاہیے جو ہے، بالکل، اور دانت بھی آگے پیچھے اس کے لیے بھی ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں. اچھا، سب سے پہلی جو کیوری آتی ہے ہمارے پاس جی ہمارے دانت جو ہیں وہ زیادہ وائٹ نہیں اور پیلے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے ہم اگر آپ زیادہ وائٹ برائٹنس نہیں چاہتے، جو ایوری ڈے روٹین کا پروسیجر ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اسکیلنگ پالشنگ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری ادھر جو ہے کمیونٹی کے اندر اگر ہم بات کروں، میں انگلینڈ سے بھی پڑھا ہوں، تو ہماری کمیونٹی کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ وہ زیادہ تر کنسرن ہوتے ہیں کہ باقیوں کے فیڈ بیکس کیا ہیں. اگر وہ کسی دوسرے ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہیں تو وہ اس کو اسکیلنگ اینڈ پالشنگ ہی بتائے گا. میں اپنی پریکٹس کے اوپر جو ہے اسکیلنگ پالشنگ پلس وارنش بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور وارنش ایک ایسی چیز ہے، اسے لائک منرلائز جیل جو ہے دانتوں کے اندر ہوتا کیا ہے کہ دانت کے اندر جو ہے، جیسے ہم دانتوں کی اگر لیئر کو ڈسکس کر لیں، سب سے اوپر والی لیئر انیمل ہے، دین کمز دا ڈینٹین اینڈ دین کمز دا پلپ. پلپ بیسیکلی جو ہے وہ نرو پورشن ہے. جو دو ہارڈ اسٹرکچر ہے دانت کے اندر جو ہے وہ انیمل اینڈ ڈینٹین ہے. انیمل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم بچپن میں جو ہے اکثر آتے ہوتے کہ برتن کلی کرا لو جو ہے نا تو انیمل از بیسیکلی جو ہے وہ اپر کوٹنگ ہے دانت کی، لیکن یہ وہی پارٹ ہے کہ جو بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ اوپر جیسے گلیزنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ ڈفرنٹ میٹل کے اوپر ایک ڈفرنٹ لیئر چڑھاتے ہیں اس کو رسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. جیسے ہم بات کریں اسپیشلی آئرن کی، تو آئرن کو دیکھیں رسٹ سے جو ہے وہ فری کرنے کے لیے ہمیشہ کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر نکل کی یا ٹائٹینیم کی یا ڈفرنٹ میٹل کی کوٹنگ کی جاتی ہے جو رسٹ اس کو فری کرتا ہے، جیسے اسٹین لیس اسٹیل ہے. اسی طرح دانت کے اوپر بھی انیمل ایسے ہی کام کرتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ رگڑ کے برش کرتے ہیں یا آپ ابریسو چیزیں آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کا چانسز یہ ہوتا ہے کہ آپ دانت کی اوپر والی سرفیس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. جب آپ ڈیمیج کر دیتے ہیں تو جو نیچے پارٹ ہے ڈینٹین جو ہے وہ کوائٹ جو ہے وہ سینسٹیو ہے. اس کے اندر اگر جو ہے اس کا اسٹرکچر جو ہوتا ہے ایسے ٹیوبس کی طرح ہوتا ہے، جیسے ٹیوبولر اسٹرکچر ہے. ٹیوبولر اسٹرکچر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اینڈز جو ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں جس سے آپ سینسٹیوٹی بھی فیل کرتے ہیں. اسی لیے اپر لیئر جو ہے انٹیکٹ ہونا بڑا ضروری ہے دانت کی جو ہے. جہاں تک رہا کلیننگ کا آپ بات کر رہے ہیں، کلیننگ میں یہ ہے کہ ہم اسکیلنگ اینڈ دین پالشنگ اینڈ دین وارنش کرتے ہیں. اگر جو ہے کوئی بندہ کہتا ہے یار کہ مجھے تو ایکسٹرا وائٹ دانت چاہیے، تو ایکسٹرا وائٹنگ کے لیے جو ہے ہم نارملی بلیچنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بلیچنگ سے پہلے بھی اسکیلنگ پالشنگ آپ کو کرنی ہی پڑتی ہے. اچھا، اس کے بعد وہ لاسٹ اسٹیپ ہے. جی وہ لاسٹ میں نے بھی کروائی تھی آپ سے، لیکن میں نے بلیچنگ، اور آپ نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ بلیچنگ نہ کروائیں. ہاں، بلیچنگ جو ہے اگر تو آپ ونس جو ہے اگر ونس ان 6 months یا پھر 1 سال یا 2 سال بعد کروا لیتے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر جو ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بلیچنگ کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایسیڈک کانٹینٹ ہے ڈیفینیٹلی جو ہے، تو وہ ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فریکوینٹلی نہ کروائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ بلیچنگ کا نارملی جو اچھے برانڈز اگر ہم بات کریں جیسے امریکن برانڈز ہیں، یورپین برانڈز جو ہیں، تو وہ ہمیشہ اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ سینسٹیوٹی کاز نہیں کرے گی. اگر ہم لوکل برانڈز کے اوپر آ جائیں وہ کاسٹ تو کم آ جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے ایسڈ کی جو کوانٹٹی ہے ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہو، تو وہ آپ کو ان دا لانگ رن نقصان پہنچا سکتی ہے.